आसिम मुनीर के घबराने का नहीं बल्कि पेंट गीली होने का वक्त आ गया है। یہ ہوتیز کیا بلائیں یعنی کہ یمن کے حوثیوں نے نیا محاذ کھول دیا، بحیرہ احمر میں سعودی عرب کے جہازوں پر حملہ کر دیا۔ انٹرسٹنگ سچویشن جو ہے وہ بننے جا رہی ہے جہاں پہ ہوتیز کہہ رہے ہیں کہ ہم حملہ کریں گے اور ہم دیکھتے ہیں ہمیں کون روکتا ہے۔ حوثیوں نے جو ہے باقاعدہ طور پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جنگ کا آغاز کر دیا ہے۔ سعودی عرب کے آئل ٹینکرز پر یمن کے حوثیوں نے حملہ کر دیا ہے۔ شقیق کے قریب حوثیوں نے سعودی عرب کے ایک نہیں 2 جہاز اڑا دیے، اور دونوں جہازوں کو یمن کی طرف سے پہلے وارننگ دی گئی تھی بحیرہ احمر سے نہ گزرے، تو اس کے بعد یمن نے کہا تھا کہ ان حملوں کا جو جواب اگر دیا تو پھر اس کے بعد سعودی عرب کے اندر یہ گھس کر کارروائیاں شروع کریں گے۔ کہ پاکستان تو دیکھیں بہت سخت جواب دے رہا ہے، پاکستان از ٹاکنگ ویری ٹف، بہت سخت جواب دے رہا ہے، لیکن کوشچن یہ ہے کہ کیا پاکستان اس جنگ کا حصہ بننے جا رہا ہے؟ میں بار بار یہ بات دہراتا ہوں کہ عالمی طاقتوں کے گھیرے میں یہ شخص پھنسا ہوا ہے اور یہ پاکستان کو لے ڈوبے گا۔ حوثی باغیوں نے کہا کہ انہوں نے دونوں سعودی آئل ٹینکروں کو میزائلوں اور ڈرون سے براہ راست نشانہ بنایا ہے، اور ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ رات کے وقت بحری جہاز سے آگ کے شعلے برآمد ہو رہے ہیں۔ سعودی عرب کا جو خفیہ ایئر بیس زہران میں کنگ خالد، وہاں پر پاکستانی دستے بھی موجود ہیں، اور یہاں بڑا خطرناک حملہ ہوا، اور یہ یاد رکھیں کہ فیلڈ مارشل نے کل یمن کو دھمکی دی تھی کہ اگر حملہ ہوا تو وہ آپ جانتے ہیں کیا ہوا۔ اب یہاں پاکستانی فوج موجود ہے شاہ عبد العزیز ایئر بیس پر، اور یہ وہ حصہ ہے ایئر بیس کا جسے استعمال نہیں کرتے، لیکن نقصان سے زیادہ علامتی حملہ تھا۔ کہ پاکستانی فوج نے ایران کو خبردار کیا کہ سعودی عرب ہماری ریڈ لائن ہے، سعودی عرب پر کوئی حملہ برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ایران نے نہ صرف سعودی عرب پر حملہ کیا بلکہ اسی ایئر بیس پر بھی حملہ کیا جہاں پاکستانی فوج تعینات ہے۔ کم از کم پاکستانی جہازوں کے اوپر اگر کوئی اٹیک ہوا، ابھی تک ذہن میں رکھیے گا یہ پاکستانی جہاز نہیں ہے، اگر پاکستانی جہازوں کے اوپر کسی قسم کا کوئی اٹیک ہوا تو اسے قومی سلامتی کے حوالے سے جو ہے اس کے اوپر ضرب لگانے کی کوشش کے طور پہ جو ہے وہ لیا جائے گا، اور اس کے بعد پاکستان اپنا دفاع کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ حق بجانب ہوگا۔ بھی آ رہی ہے کہ پاکستان نیوی جو ہے، آپ کو پتا ہے کہ پاکستان یہ بات واضح کر چکا ہے کہ سعودی عرب سے ہم بھی تیل لیتے ہیں، اور اگر ہمارے کسی بحری جہاز کے ساتھ کچھ ہوا تو اس کے بعد پھر پاکستان اپنے حساب سے نمٹ لے گا۔ پاکستان نے پہلے ہی وارننگ جاری کر دی نا، تاکہ بعد میں کوئی یہ نہ کہے کہ آپ نے بتایا نہیں تھا ہمیں، آپ نے یہ نہیں کیا، آپ نے وہ نہیں کیا۔ تو پاکستان جو ہے وہ اس وقت اپنی ڈپلائمنٹ اور اپنی تیاریاں بھی کر رہا ہے اپنے انٹرسٹس کو، اپنے مفادات کو محفوظ بنانے کے لیے۔ What should we do؟ پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ پاکستان stands in solidarity with the Saudis ہر لحاظ سے۔ موقع آئے گا، دیکھیں this is Saudis call، ہم ان کے ڈیفنس پارٹنر ہیں۔ ڈیفنس پارٹنر کا مطلب یہ نہیں کہ ڈیفنس پارٹنر آپ ہی جڑا نا واگ چیر کے تے حملہ کر دے ہوتی ہیں۔ Obviously the consequences are for Saudi Arabia and they have to understand and tell کہ ان کا نیشنل انٹرسٹ کیا ہے، ان کا نیشنل انٹرسٹ کیا ہے، ان کو اس چیز کو ایکسپلین کرنا اور بتانا۔ عاصم منیر کچھ نہیں کر پائے گا، اسے معلوم ہے کہ ایرانی اور حوثی میزائل پاکستانی فوج پر جہنم برپا کر دیں گے، لیکن عاصم منیر نے سعودی عرب سے دفاعی معاہدہ بھی کیا ہے اور بھیک میں کچھ پیسے بھی لیے ہیں۔ سعودی عرب کو اب عاصم منیر کی نااہلی، جال سازی اور دھوکہ دہی سمجھ آئے گی کہ اگر یہ معاملہ جو ہے مزید اسکلیٹ کرتا ہے اور سعودیز جو ہیں اس کے بعد پاکستان کی مدد کی درخواست کرتے ہیں یا ایکشن کی درخواست کرتے ہیں، تو پھر پاکستان کو بھی جو ہے وہ پہلا قدم اس سلسلے میں الٹیمیٹلی اٹھانا ہی پڑے گا۔ ہمیں ایک قدم ایکسٹرا نہیں جانا چاہیے۔ ہم دیکھیں جب ایران نے سعودی عرب پہ حملہ کیا تھا نا، تو میری اسیسمنٹ یہ ہے اور انفارمیشن یہ ہے، اور میں نے آئی میٹ سم ون ناٹ فرام پاکستان بٹ سم ون فرام سم ویئر، جنہوں نے ایکچولی ہمیں بتایا کہ پاکستان نے تو کہا بھائی کہ یہ دس از یور کال، یہ آپ کی کال ہے، آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ تو اگر سعودیز یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے اسی ایرانیاں کو جواب دینا ہے اور ہم نے اس جنگ میں چلے جانا ہے، اس جنگ میں چلے جانا ہے جو جنگ کس کی ہے؟ اسرائیل کی ہے ایران کے ساتھ، تو وہ ایک سارے کا سارا سینیریو ڈیولپ ہوتا تھا۔ بہرحال وہ ایک میں تو اس کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں پہ، کہیں نہ کہیں کے اوپر جو لیڈرشپ ہے ان بوتھ جو سعودی عرب اور ایران کے اندر، وہ ڈائریکٹ بھی نہیں لڑنا چاہتے۔ سعودیز نے آلریڈی رپروشما کیا ہوا ہے۔ سعودیز تو یہ بھی کہتے تھے کہ یار ہمیں جو ہے وہ جسے کہتے ہیں نا ہر قیمت کے اندر
ईरान के करीब होना है, क्योंकि सऊदीज को पता चल चुका था कि उनकी जो असल लड़ाई होनी है फ्यूचर के अंदर वो इसके अंदर होनी है, मिडल ईस्ट के अंदर होनी, जीसीसी के अंदर होनी है। ये फैक्टर को भी सामने रखना पड़ता है। सो द सऊदीज आर डेफिनेटली वेरी स्मार्ट इन दिस सेंस, वो बहुत स्मार्ट है, वो कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे आप ये समझ लें कि एक नुकसान पहुंचता हो और चीज़ें जो है ना वो किसी और डायरेक्शन में जाती हैं। और आप प्रॉक्सी से क्यों लड़ेंगे, ठीक है। और मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि पाकिस्तान ज़रूर ये उनको बता रहा होगा कि आपको क्या करना चाहिए, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा, दिस इज़ द कॉल ऑफ द सऊदीज़, ये उनकी कॉल है, ये हमारी कॉल नहीं है। हमें उन्होंने कहना है कि जनाब ये हमारा नेशनल इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, असा इन्होंने नहीं चढ़ना, असा कहना ठीक है नहीं चढ़ना, फड़ लो ना, ਇਹਦੇ ਚ ਕਿਹੜੀ ਉਹ जो है ना वो बात है, इसमें कोई वो बात नहीं है। हम we will inflict them with the cost, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ cost ਪਾਵਾਂਗੇ। cost means that we will hold them responsible and accountable। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत नाउ में। दोस्तों फाइनली पाकिस्तान को जिस चीज का डर था वही चीज हो गई। हूथियों ने सऊदी अरब के ऑयल टैंकर्स के ऊपर हमला कर दिया और ये टैंकर एक नहीं बल्कि दो थे। यानी पाकिस्तानी जो है वो पसीने से भीग रहे हैं कि अब तो जंग में उतरना ही पड़ेगा। पाकिस्तानी 2 दिन से लगातार हूथियों को धमकी दे रहे थे कि अगर किसी तरह का हमला होता है तो हम जंग में कूद पड़ेंगे। अब फाइनली पाकिस्तानियों के लिए मौका आ चुका है कि वो इस जंग में कूद जाए, क्योंकि जिस तरह का हमला हुआ है सऊदी अरब को तो कंफर्म रिटेलिएट करना ही होगा और इस पूरे रीजन को, बाब अल मंदब का जो रीजन है उसे ओपन करना पड़ेगा ताकि इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो डिस्टर्ब ना हो। और ये स्पेस भारत के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट रहता है, चाइना के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारी ट्रेड यहीं से होती है। तो यहाँ पर सऊदी अरब का रिटेलिएशन ये कहीं ना कहीं रीजनल वॉर को ट्रिगर कर देगा और इसमें पाकिस्तान को भी कूदना तो पड़ेगा ही। इसी के डर से पाकिस्तानी जो है वो काफी ज्यादा घबराए हुए हैं, सऊदी अरब को समझाने बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। कंडेमनेशन लेटर जो है पाकिस्तानी सरकार एक दूसरे को दे रही है कि भाई ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। फिर सऊदी अरब को समझाने की कोशिश की जा रही है कि अगर हम जंग में कूद गए तो हम जीत तो जाएंगे, पर इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो होंगे वो कुछ अलग ही होंगे। आप क्या सोच रहे हैं, आपका क्या कॉल है, मतलब इस तरह की बातें करके टाइम वेस्ट किया जा रहा है। पाकिस्तान ने जब डॉलर लिए थे तब पाकिस्तान बहुत ही खुश था, बट आज उतना ही ज्यादा दुखी है क्योंकि जंग में कूदना पड़ रहा है और पाकिस्तानी एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं कि अब किया क्या जाए, क्योंकि चारों खाने चित हो चुका है। पाकिस्तान बुरी तरह से फंस चुका है, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि किसको समझाए किसको न समझाए। ट्रंप मानने को तैयार नहीं, ईरान समझने को तैयार नहीं, सऊदी अरब जो है वो धकेल रहा है जंग के अंदर। मतलब एक तरह से हाई डिप्रेशन का शिकार हो चुका है पाकिस्तान।